ان کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جس نے ہم سب کی زندگی میں یہ قیمتی موقع، یہ خاص دن بخش دیا کہ ہم اس دن کو اچھے طریقے سے منانے والے بن سکیں۔ اور ہم نے بہت اچھے پہلا کلمہ بھائی خرم سے، اور دوسرا فاضل صاحب نے خود، اور تیسرا میری باجی نے جو بیان کیا، بہت اچھا، ہم نے بہت برکات حاصل کی۔ اور ہم چوتھے کلمے پر غور کریں گے، اس سے پہلے میں چند باتیں صلیب پر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط میں لکھتے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ صلیب کا پیغام جو یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، وہ غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ جھوٹ تصور کیا جاتا ہے، اور فلاسفروں کے نزدیک کیا ہے؟ ایک حماقت ہے، اور دنیاوی علم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی انسانی عقل اس تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ اگر انسان اپنی سوچ سے خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ خدا کا پاک روح اس کی مدد اور رہنمائی نہ کرے۔ اور صلیب کا پیغام ایمانداروں کے نزدیک کیا ہے؟ قدرت اور نجات کا باعث ہے۔ صلیب ہی جو چند سال پہلے ایک لعنتی موت صبر کی جاتی تھی، جو ایک گناہگار اور سب سے زیادہ جو سزا دینے والی صلیب ہوتی تھی، جسے لوگ لعنتی قرار دیتے تھے، وہی صلیب جو ہمارے لیے آج کیا ہے؟ برکت کا اور نجات کا اور قدرت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اور اسی صلیب کے وسیلہ سے اور یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہی ہم کیا ہیں؟ شیطان ابلیس سے آزاد ہیں، ہر طرح کی شیطان سے، اس کے چلاکیوں سے بچے ہوئے ہیں، اور ہم جو موت کے حقدار تھے اس سے کیا ہو؟ بچے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے چوتھے کلمے کی طرف بڑھتے ہیں، میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 46 آیت۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ And about the ninth hour Jesus Christ out with a loud voice saying, Eli Eli lama sabachthani, that is, my God, why have you forsaken me? یہ کلمے کا وقت اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، یعنی تیسرے پہر کے قریب۔ تیسرا پہر جو کہ 12 بجے سے 2:30-3 بجے کے درمیان ہوتا ہے، اور اس دوران سارے ملک میں کیا تھا؟ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پہلے 3 کلمات میں سارے ملک میں کیا تھی؟ روشنی تھی، مگر چوتھے کلمہ جب بولا گیا تب سارے ملک میں اندھیرا چھایا ہوا گیا تھا۔ اور اگر ہم پہلے کلمے پر غور کریں تو وہ ایک سفارشی ہمارے لیے دعا کی گئی ہے، اور دوسرا کلمہ ایک یقینی دہائی ہے کہ یسوع مسیح کے پاس ابھی بھی وہ قدرت موجود تھی، وہ ابھی بھی ساری طاقت موجود تھی جو کہ پہلے تھی۔ اور جو تیسرا کلمہ ایک فرض کو ادا کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم چوتھے کلمے پر غور کریں تو یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے، ایک سوال کی نوعیت رکھتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ باپ اور بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ کیا ہے؟
مخاطب ہے، اور یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت باپ اور بیٹے کے درمیان کیا ہے؟ جدائی ہے۔ اس سے پہلے ہم جہاں کہیں بھی دیکھیں باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہوئی، اور جتنی دفعہ بھی بیٹے نے باپ کو پکارا ہے، جتنی دفعہ بھی باپ بیٹا دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے ہیں، فوری ان دونوں کا جواب لوگوں نے بھی سنا ہے، اور سارے لوگوں نے اور یسوع مسیح نے خود بھی سنا ہے۔ مگر اس ہم پہلے کلمے میں دیکھتے ہیں تب بھی یسوع مسیح باپ سے مخاطب ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس میں بھی باپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور چوتھے کلمے میں بھی یسوع مسیح باپ سے مخاطب ہے کہ اے باپ، اے میرے باپ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس میں بھی باپ نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اور آخری، اور اگر ہم پہلے اور چوتھے کلمے کے درمیان فرق دیکھیں تو پہلے کلمے میں یسوع مسیح نے باپ کہہ کر پکارا ہے، مگر چوتھے کلمے میں یسوع مسیح خدا کہہ کر پکار رہے ہیں۔ دوسری اہم وجہ، پہلے کلمے میں وہ اپنے دشمنوں کے لیے ایک سفارش کر رہے ہیں، مگر چوتھا کلمہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ پہلا کلمہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ بولا گیا ہے، مگر چوتھے کلمے کو اگر ہم دیکھیں تو اس حوالہ میں لکھا گیا ہے کہ بڑی آواز سے چلا کر یسوع مسیح نے بولا، یعنی یہ ایک درد ہے، یہ ایک جدائی کی بہت زیادہ تکلیف میں یسوع مسیح دکھائی دے رہے ہیں، پورے زور سے چلائے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس سے پہلے باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہوئی، اسی وجہ سے یسوع مسیح اس جدائی کو نہ برداشت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کلمے کا عدد 4 ہے، اور 4 کا عدد زمین کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یسوع مسیح نے زمین پر اپنی جان دیتے ہوئے صلیب پر وہ ہماری خاطر لٹکا ہوا ہے، اس کے ہاتھ چاروں جانب ایسے پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ ساری خلقت کو، ساری دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں، اور اس نے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ اور اگر ہم چھوڑ دینے کے مطلب کو دیکھیں تو اس کے بہت زیادہ معنی ہیں۔ چھوڑ دینے کا مطلب ہے الگ ہو جانا، یعنی منہ موڑ لینا، رفاقت کا ٹوٹ جانا، جدا ہو جانا، اور باپ اور بیٹے میں کبھی علیحدگی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کلمے میں یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی بھی ہوئی تھی۔ یہ جدائی ایک عارضی وقت کے لیے تھی، جتنی دیر یسوع مسیح صلیب پر رہے باپ اور بیٹے کے درمیان کیا رہی؟ جدائی رہی۔ جدائی ہونے کی اہم ہم وجوہات پر غور کریں گے۔ کیا وجوہات بنی کہ یسوع مسیح کو باپ نے ایک چھوڑ دیا ہے؟ چھوڑ دینے کا سب سے بڑا سبب ایک گناہ ہے۔ گناہ جب انسان کی زندگی میں ہوتا ہے تو باپ اس سے مخاطب نہیں ہوتا، خدا اس کی دعاؤں کو نہیں سنتا، اس کی دعائیں رک جاتی ہیں، کیونکہ جتنی دفعہ بھی ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل نے نافرمانی کی ہے تو باپ نے ان سے منہ موڑ لیا ہے اور ان کو دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اور دوسری اہم وجوہات یہ تھی کہ باپ منصف اور قہر شدید تھا، یعنی ہم سب کے گناہوں کی وجہ سے، بہت زیادہ گناہ ہونے کی وجہ سے باپ کو بہت زیادہ ہم پر کیا تھا؟ قہر تھا، غصہ تھا، جو کہ ہم انسان برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ لکھا ہے کون ہے جو اس کے قہر کو برداشت کر سکے۔ اسی وجہ سے بیٹے نے، یسوع مسیح ایک منصف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، ہم سب پر رحم بھی کیا ہے اور ہم سب کا انصاف بھی کیا ہے۔
وہ اس طرح کیا ہے کہ یسوع مسیح ایک جج مطلب خدا باپ ایک جج کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، یعنی وہ عدالت بھی کرتے ہیں۔ عدالت انہوں نے اس طرح کی، ہم سب نے گناہ کیا، کیونکہ لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، ہم سب نے گناہ کیا تھا، اس لیے ہم حقدار تھے کہ ہمیں کیا ملے؟ موت ملے۔ ہوا کیونکہ یسوع مسیح نے ہم سب کے گناہوں کو اپنے، تاکہ جو گناہ ہم نے کیے تھے وہ یسوع مسیح اپنے اوپر، جو سزائیں ہمیں ملنی تھی وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی، اور ہم سب کو کیا، ہم سب پر کیا ہو گیا ہے؟ فضل ہوا ہے، اور ہم سب پر رحم کی بدولت آج ہم کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور خدا باپ کے ساتھ ہماری کیا ہے؟ رفاقت ہو چکی ہے۔ اور تیسری اہم وجہ پر ہم غور کریں گے، وہ ہے خدا کی پاکیزگی، یعنی خدا کیا ہے؟ پاک ہے۔ لکھا ہے خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے جو بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے ہم سب کے گناہ یسوع مسیح پر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے باپ نے اپنا کیا کر لیا؟ منہ موڑ لیا، کیونکہ وہ پاک ہے، اس کی آنکھ جو ہے وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اور یسوع مسیح پر بہت زیادہ گناہ موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح گناہ گار تھے، یسوع مسیح گناہ گار نہیں تھے، بلکہ وہ بے عیب بے گناہ تھے، کیونکہ بے عیب برا بے گناہ ہی ہم سب کے گناہوں کو اٹھا سکتا تھا، ہم سب کو نجات دلا سکتا تھا، اور وہ یسوع مسیح تھا۔ اور ہم سب کے گناہوں کو اٹھانے کی وجہ سے باپ گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے باپ نے اپنا منہ موڑ لیا۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے باپ نے یسوع مسیح سے منہ موڑا ہے، یسوع مسیح سے منہ نہیں موڑا، خاص اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے باپ نے کیا ہے؟ یسوع مسیح سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور یسوع مسیح نے ہماری سزا کو اپنے اوپر لے کر ہم سب کو کیا کی ہے؟ رہائی دلائی ہے۔ پہلے کلمے میں ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع مسیح جب باپ سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر، اور جب ہم چوتھا کلمہ دیکھتے ہیں تو اس میں یسوع مسیح باپ کہہ کر پکارے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا کلمہ جو ہے وہ ہم سب کی کیا کی گئی ہے؟ سفارش کی گئی ہے۔ اگر سفارش کرنے والا کوئی قریبی نہ ہو، خاص سفارش اگر بیٹا کسی کی کرے نا، اگر جج کو اگر کسی کا کوئی خاص مسئلہ ہو تو وہ اگر جج کو اس کا بیٹا کہہ دے کہ اے باپ ان کو کیا کہ ان کو رہائی دلا دے یا ان کو معاف فرما دے، تو وہ جج اس کی سن لے گا جلدی سے۔ حالانکہ کوئی دوسرا آ کر کہہ دے کہ جج صاحب انہوں معاف کر دو، تو کیا کر دے گا؟ نہیں کرے گا، وہ کہے گا تم میرا کی لگتا۔ اسی وجہ تو یسوع مسیح نے اتھے خدا نہیں کیا، خدا کہہ کے نہیں پکاریا، کیونکہ اتھے باپ کہہ کے پکاریا، کیونکہ اس وقت اتھے بیٹے دی سنی جانی سی۔ ایسا کا خدا کیوں کیا؟ خدا اس کر کے کیا؟ کیونکہ یسوع مسیح باپ کی سی عدالت کرنے سی، ساڑھے گناہوں دی کی دے سی سزا دے سی۔ اسی وجہ سے باپ یعنی خدا نے ہم سب کے گناہ جو یسوع مسیح پر ڈالے گئے تھے اس کی وہ عدالت کر رہے تھے، اور یسوع مسیح ایک مجرم کے طور پر، یعنی ایک جج ہے تو اس کے سامنے اگر بیٹا مجرم بن کر کھڑا ہو تو وہ اس وقت نہ جاجی اس کو بیٹے کے حیثیت سے اس کا انصاف کر سکتا ہے، اور نہ ہی بیٹا ہی اس وقت اس کو باپ کہہ کر پکار سکتا ہے، بلکہ وہ جب عدالت میں ہوتے ہیں تو بیٹے بھی وہاں پر جج صاحب کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور یہاں پر اسی وجہ سے یسوع مسیح ہماری عدالت کے لیے وہ سامنے کھڑے ہیں ایک مجرم کے طور پر، اسی وجہ سے یہاں پر یسوع مسیح نے باپ نہیں پکارا بلکہ کہا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور ہم سب کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر ہم سب کو کیا دلائی ہے؟ رہائی دلائی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہم اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتے،
ہم سب کی یسوع مسیح نے جدائی کو بھی برداشت کیا ہے، باپ کی جدائی کو برداشت کیا، اور ہم سب کے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، اور ہم سب کی خاطر منہ پر تھکوایا، صلیب پر اپنی جان دی۔ اس نے اپنا لہو جو قیمتی لہو تھا اسے بہا دیا، اور ہم اس کے خون سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے خون سے فائدہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھا سکتے جب تک ہم اس پر ایمان نہیں لے کر آتے، ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، اور اس وقت تک ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے یسوع مسیح کے خون بہانے کا۔ فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم یسوع مسیح کو دل سے قبول کر کے، گناہوں کو ترک کر کے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین۔